سے امن سے شانتی سے رہو، ٹھیک ہے، لیکن کسی کا مذہب بھی قبول نہیں کرو۔ دیکھو ہندو بھی ہیں ہمارے ملک میں، عیسائی بھی ہیں، وہ تو بالکل ہی الگ مذہب ہے نا، وہ تو اللہ رسول کو صاف لفظوں میں انکار کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، تم لکم دینکم ولی دین، تم جاؤ، تمہیں جو سمجھ میں آتا ہے کرو۔ تو ایسے ہی شیعہ سنی کا جو اختلاف ہے وہ اگر زبان کی حد تک رہے، دلائل کی حد تک رہے تو ٹھیک ہے، لڑائی بڑائی والا معاملہ ہوگا تو معاملہ کیا بنے گا؟ کیچڑ اچھالنا ایک دوسرے پہ۔ تو میں ایک بات آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ آپ کیا ہیں، یا تو ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں۔ تو اگر آپ شیعہ ہیں ٹھیک ہے، پھر وہ جو کر رہے ہیں وہ ان کا مسلک ہے، آپ کریں وہ۔ لیکن اگر آپ سنی ہیں تو پھر آدھا سنی آدھا ادھر آدھا ادھر، بیچ کا نہ بنے۔ میں بھی بیان میں عرض کر رہا تھا نا آخر میں کہ بیچ کا کسی کو بھی پسند، میرا خیال ہے آپ لوگ کو ہوتا ہے شاید نہیں ہوتا نا کسی کو بھی پسند۔ قدرت نے کسی کو بیچ کا بنا دیا اللہ کی طرف سے، وہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، لیکن خود سے کبھی بھی بیچ کا بننے کی کوشش مت کرو۔ تو یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ۔ اب ہمارے ہاں لوگ کیا کر رہے ہیں، جو سنی ہیں سنی، محرم میں حلیم پکا رہے ہیں، حلیم کھا رہے ہیں، محرم میں سبیلیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سبیلوں سے پانی پی رہے ہیں، محرم میں مرثیے سن رہے ہیں، رکشے والے بھی مرثیے لگا کے، ٹیکسی والے بھی مرثیے لگا کے۔ بھائی یہ اسلام نہیں ہے، یہ سمجھ رہے ہو؟ جو اس کو اسلام سمجھتا ہے وہ کرے، لیکن ہم سنی مذہب جو ہے وہ اس کی نظر میں یہ اسلام نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے میت پہ نوحہ کرنے والوں پر، سمجھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا جو گریبان پھاڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میت پہ چیخنا چلانا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت والا عمل قرار دیا ہے۔ شہادت پہ چیخنا چلانا کسی کی، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے تھے، وہ جب شہید ہوئے ہیں جوانی میں، ان کی 4 بیویاں تھیں، بیوہ ہو گئیں۔ معذرت کے ساتھ یہ میں ٹاپک نہیں لا رہا، جو خود سے آ رہا ہے اسے آنے دو۔ اب شہید ہی چار بیویاں ہی بیوہ ہوئی تھی، تو میں ان کو آپ کی خوش کرنے کے لیے ایک تو نہیں کر سکتا نا۔ ان کی 4 بیویاں کیا ہو گئی؟ بیوہ ہو گئی۔ تو جب ان کے گھر میں اطلاع ملی ہے کہ آپ کے جوان شوہر شہید ہو گئے، تو ان کے رونے کی آوازیں آئی ہیں، چیخنے چلانے کی آوازیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غضب آیا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ خاک پھینک کر آ جاؤ ان کے منہ میں، اب ان سے کہو کہ اپنی آوازوں کو پس کریں۔ حضرت جعفر طیار بھی اہل بیت میں سے تھے، نبی کے سگے چچا کے بیٹے تھے۔ تو اہل بیت کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنے چلانے سے، رونے سے منع کیا۔ اور حضرت جعفر طیار ظلمن شہید ہوئے تھے نا، ظلم ہوا تھا ان کے اوپر۔ تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت جعفر طیار اہل بیت میں نبی کے سگے چچا زاد بھائی، حضرت حسین نبی کے نواسے، تو جیسے حضرت جعفر طیار کی شہادت پہ چیخنے چلانے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، حالانکہ ان کی بیویوں کا رشتہ، بیوی کا جتنا قریبی رشتہ اپنے شوہر سے ہوتا ہے، اتنا قریبی رشتہ ہمارا حضرت جعفر طیار یا حضرت حسین سے نہیں ہے۔ رشتہ یقیناً ہے مگر اتنا قریبی نہیں جتنا بیوی کا ہوتا ہے، اولاد کا ہوتا ہے۔ تو جب بیویوں کو رونے کی اجازت نہیں ہے، جو سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں، تو ہم اور آپ کو حضرت حسین کی یاد میں چیخنے چلانے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ ہم زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ یقیناً اہل بیت سے ایمان، اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، مگر اس محبت کا اظہار اس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے اہل بیت سے محبت کا نبی نے حکم دیا ہے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے، پولیس کی تو ضرورت نہیں ہے، جس طرح سے حکم دیا ہے بھائی اس طرح سے اہل بیت سے محبت کرنی ہے، اپنی طرف سے نہیں کرنی آپ۔ تو پہلی بات تو یہ حدیث سمجھ میں آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنا چلانا، گریبان پھاڑنا اور یہ سب کے منع کیا ہے۔ تو سنی مذہب میں ماتم کی اجازت، چیخنے چلانے کی، ہا ہو کرنے کی اجازت نہیں ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو آپ یہ کام نہ کریں، مرثی آپ نہ سنیں، انہیں سننے دیں، انہیں کرنے دیں۔ آپ رکشہ ٹیکسی چلا رہے ہو، کہہ رہے محرم کے احترام میں گانے نہیں لگاؤں گا، مرثیے لگا دوں گا۔ بھائی نہ گانے لگاؤ نہ مرثیے لگاؤ۔ اور مرثیوں میں جس طرح سے اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے، اس میں اہل بیت کی عزت نہیں ہے بلکہ اہل بیت کی توہین ہے۔ ہائے زینب، ہائے یوں، ہائے یوں۔ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو چاہتے ہو کہ سڑک پہ ان کا اس طرح سے ہائے ہائے کر کے نام لیا جائے روڈ پہ؟ جب ہم اپنی عورتوں کے لیے ایسی توہین برداشت نہیں کرتے، وہ عورتیں جن کے تقدس کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، جن کے ناخن بھی کوئی نامحرم نہیں دیکھ پاتا تھا، اہل بیت عورتیں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عورتیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی عورتیں، تو ان کے بارے میں میرے بھائی کیسے یہ برداشت کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی
چیخے چلائے ان کا نام اس طرح سے توہین آمیز لہجے سے. اسلام نے اکرام سکھایا ہے, عزت اور احترام سکھایا ہے, اور عزت و احترام کے اصول اور آداب بھی سکھائے. تو اس لیے آپ لوگ یہ کام نہ کریں, جو کر رہا ہے اس سے بحث بھی نہ کریں. بولے میں ٹھیک ہے تمہارا مسئلہ ہے تو کوئی بات نہیں, تم کر لو, ہم ہی نہیں کریں گے. تو یہ جو سبیلیں لگائی جا رہی ہیں, یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین کی یاد میں. تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر پیاس سے شہید ہوئے تو پانی پی کے یاد منائی جائے گی یا پانی سے اوائڈ کر کے یاد منائی جائے گی؟ عجیب بات ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کا دوست بھوکا بیٹھا ہوا ہے, آپ اس دوست پہ ترس کھا رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو, اس کو فون کیا آپ نے, بھائی کیا ہے یار, کہہ رہے 2 دن سے مجھے کھانا نہیں ملا, کہہ رہے بس پھر میرے سامنے جو کھانا رکھا ہے میں بھی نہیں کھا رہا, جب تو نے نہیں کھایا تو میں کیوں کھاؤں یار یہ مرغے. یہی ہوتا ہے نا یار, جب تو 2 دن سے بھوکا ہے تو میں بھی تو 1 وقت کا ناغہ کروں نا کھانے کا. لیکن آپ نے کیا کیا, آپ نے دوست کو فون کیا, تجھے کھانا ملا, کہہ رہے 3 دن سے بھوکا ہوں. آپ نے کہا یار بہت افسوس ہوا یار, ایسا کر 2 پراٹھے لے کر آ, ہوٹل کے بیرے کو 2 انڈے لے آ اور 2 دودھ پتی لے آ. ویسے تو 1 پراٹھا کھاتا تھا, آج کتنے کھاؤں گا؟ 2 کھاؤں. دوست فون پہ کہہ رہا ہے یار یہ آرڈر کا, کہہ رہا ہے یار تو بھوکا ہے, تیری یاد میں کیا کروں گا, کھاؤں گا بھی اور پبلک کو بولوں گا آ جا بھائی تو بھی آ جا, یار تو بھی آ جا. یہ کامن سینس, میری جو سینس ہے بھائی, میں سنی ہوں تو مجھے یہ والا چیز صحیح لگ رہی ہے. اگر پھر بھی آپ کو امام حسین کی یاد میں آپ کہتے ہیں شربت پئیں گے بھی پلائیں گے بھی, ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, میں بندوق لے کے کسی کے پاس نہیں آؤں گا. لیکن مجھے جو یہاں ممبر پہ بٹھایا گیا ہے وہ بات کرنے کے لیے جو میری سمجھ میں آ رہی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس لیے یہ سبیلیں چھوڑ دیں. پیاسے کو پانی پلانا یہ پورے سال سنت ہے, اور پیاسے کو پانی پلاؤ ایسی جگہ پہ جہاں پانی نہ ہونا. شہر میں سب جگہ پانی ہوتا ہے, سب جگہ پانی ہوتا ہے. تو یہ چھوڑ دیں, جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کے بحث کریں, آپ یہ کام نہ کریں, نہ سبیل سے پانی پئیں نہ سبیل سے پانی پلائیں, کیونکہ لوگ اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں جبکہ یہ اسلام نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح محرم میں حلیم کا جو فلسفہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت حسین کو کچھ بھی نہیں ملا تھا, کھانے کو کچھ بھی نہیں ملا تھا, تو ہم اب سب چیزوں کا ایک مرغوبہ بنا کے پبلک کو کھلائیں گے, جس سے یہ پتہ چلے گا کہ دیکھو حلیم میں گوشت بھی ہے تو حضرت حسین کو گوشت بھی نہیں ملا, حلیم میں چاول بھی ہے تو چاول بھی نہیں ملے ان کو, حلیم میں دال بھی ہے تو ان کو دال بھی نہیں ملی, حلیم میں جو بھی ہے تو ان کو جو بھی نہیں ملی. تو حلیم ایک ایسی ڈش ہے جس میں اتنی ساری چیزیں آتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع کسی اور ڈش میں نہیں ہوتی. تو سب چیزیں کھلانے کا ہمیں ثواب مل جائے گا. یہ بھی وہی ہے کہ انہیں کچھ بھی نہیں ملا اور آپ ان کی یاد میں سب کچھ کھا بھی رہے ہو اور سب کچھ کھلا بھی رہے ہو حلیم کے نام. تو یہ بھی کامن سینس کی چیزیں نہیں ہیں, اس لیے چھوڑ دو اللہ کا واسطہ. لوگ کیا کہتے ہیں, میں محرم میں حلیم اس نیت سے نہیں پکا رہا, میں تو ویسے ہی پکا رہا ہوں. تو ویسے ہی تو نے سفر میں کیوں نہیں پکایا, ویسے ہی آپ ربیع الاول میں کیوں نہیں پکا لیتے, ویسے ہی آپ رمضان میں کیوں نہیں پکا لیتے, آج ہی ویسے ہی خیال آیا. تو بھائی چھوڑ دو. یہ اسلام خدا کی قسم بدنام ہو رہا ہے دنیا میں. غیر مسلم جب یہ اسلام دیکھے گا, اس کو اسلام میں اٹریکشن نظر آئے گی, وہ حلیم کھانے کے لیے مسلمان ہوگا, وہ شب برات کے پٹاخوں کے لیے حلووں کے لیے ہوگا. نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں اس کا مختلف جواب دیا. ایک جگہ فرمایا کہ اسلام ہے کلمہ شہادت, صرف ایک خدا ہے ہمارا, اور نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, حج کرنا اور روزے رکھنا. ایک جگہ فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم غربا کا خیال کرو, ان تطعم الطعام, لوگوں کو کھانا کھلاؤ. یہ مطلب نہیں حلیم کھلاؤ, کھانے کا مطلب یہ کہ لوگوں کی بنیادی ضرورتیں سارا سال پوری کرو. اس کو سفر میں ضرورت ہے تو محرم کا انتظار مت. جب غریب کو موقع ملے کہ بھی دیکھو محلے پڑوس میں رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے, اس کا خیال کرو. آپ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اچھا, تو اسی طرح جو میں نے عرض کیا آپ کو, یہ جو قصے کہانیاں ہیں کربلا سے غیر ضروری واقعات, یہ میں نے بتایا کہ غلط ہوتے ہیں, ان کو بھی نہ سنا کریں آپ. ان کے غلط ہونے کی ایک دلیل تو میں بیان سے پہلے دے چکا ہوں. ایک اور دلیل کہ جو خطیب لوگ, چاہے وہ شیعہ ہوں یا بعض سنی, سب میں ہیں ایسے لوگ, تو یہ غلط ہونے کی بڑی دلیل ایک اور یہ بھی ہے کہ اگر یہ قصہ خطیب لوگ جو حقیقی واقعہ ہے وہ بیان کرتے تو ایک ہی قصہ کئی بار انسان سن نہیں پاتا. نہیں یاری بات,
بھائی یہ اب جیسے میں نے یہ قصہ آج بیان کر دیا، واقعہ بیان کیا، اب میں دوبارہ یہ واقعہ بیان کروں تیسری، آپ بولو گے یار تھک گئے مولوی صاحب، ٹاپک چینج کرو. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو خطیب لوگ ہیں وہ محرم میں پورا محرم ان کا یہ کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہیں، لیکن لوگ تھکتے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہر واقعہ اور ہر تقریر دوسری تقریر سے جدا اور منفرد ہوتی ہے، ورنہ پبلک سنے گی نہیں. کتنی مضبوط دلیل دے رہا ہوں آپ کو. اس کا مطلب ہے ہر خطیب کو پبلک کے لیے اس بیان کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے اس واقعے میں تھوڑا سا ٹماٹر اور دہی کا تڑکا لگانا پڑا. کبھی وائٹ کڑھائی ہوگی دہی والی، کبھی ٹماٹر والی کڑھائی ہوگی، کبھی گرین کڑھائی ہوگی. تو کڑھائی کا تڑکا چینج ہوگا تو پھر صبح کی کڑھائی دوپہر کھا سکتے ہیں، رات کو بھی کڑھائی کھا سکتے ہیں، ورنہ دوپہر جب آپ نے کڑھائی کھا لی رات کو وہ کڑھائی آپ نہیں کھاؤ گے. انسان ایک دفعہ کھا کے دل بھر جاتا ہے اسے. تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے خطیب ہر بیان میں کوئی نئی چیز لے کر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بھائی ایک واقعہ تھا تو وہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے نا واقعہ، اس کو ہر دفعہ وہی ہونا چاہیے نا. ہر دفعہ آپ نے اس میں کچھ نئی چیز لایا ہو تو اس کا مطلب ہے کچھ دال میں گڑبڑ ہے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے. اس لیے یہ چیزیں چھوڑ دیں. رہا یہ مسئلہ کہ لوگوں کے گھر سے حلوے آ جاتے ہیں، کھانا آ جاتا ہے، تو بھائی بہتر یہ ہے کہ ان کو محبت کے ساتھ منع کر دیں. بولے ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ضرور کرتے ہیں مگر کھا کے بولو بھائی نہیں، روزہ رکھ کے ٹھیک ہے ہم نہیں کھائیں گے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی ہو جائے گی، بعض دفعہ وہ بیچارے نے تقریر تو نہیں سنی ہوتی، وہ تو محبت میں ہی لا رہا ہے، تو اگر لڑائی ہو جائے گی تو رکھ لیں، لیکن محبت سے اس کو مسئلہ سمجھا دیں یار میں رکھ رہا ہوں تاکہ تمہارا دل نہ ٹوٹے مگر یہ ہے غلط. رہا یہ مسئلہ کہ اس کو کھا بھی لیں، اب آپ ایک دم نا سارے جوش میں ہو گئے یار اگلا بتاؤ، یار اگلا اسٹیپ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ایک مسئلہ نہیں ہے رکھنا نہ رکھنا. رکھ لیا تو اب کیا کریں؟ اب آپ جوش میں آ رہے ہو. اب میں آپ کو 2 گھنٹے بھی بٹھا کے رکھوں نا آپ بیٹھ جاؤ گے، میں کہوں 2 گھنٹے بعد جواب دوں گا آپ بیٹھے رہو گے یہاں. اب کیا کرنا ہے؟ تو وہ کھانا حلال ہے یا نہیں، اس کا مدار اس پر ہے کہ اگر وہ حضرت حسین کو خوش کرنے کے لیے صدقہ کیا ہے، خوش کرنے کے لیے، تو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی عبادت کرنا یہ شرک ہے. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرے خیال ہے. صدقہ خیرات صرف کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. پھر تو وہ چونکہ غیر اللہ کے لیے ہے وہ حرام ہے، اس کا کھانا بالکل ناجائز. اور اگر کسی نے حضرت حسین کو ثواب پہنچانے کے لیے یہ کام کیا ہے، آئی بات سمجھ میں، مقصد اللہ کی رضا ہے، نیت یہ کہ حضرت حسین کو اس صدقے کا ثواب پہنچ جائے، تو یہ عمل بدعت ہے مگر اس سے وہ کھانا حرام بولو بھائی نہیں ہوتا. قبول کرنا غلط ہے کیونکہ اس سے بدعت کی تائید ہو رہی ہے، مگر وہ کھانا حرام نہیں ہوتا. کھانا وہ جائز ہے، اس کو پھینکے نہیں، کھا لیں، میرے گھر نہ بھیجیں، ٹھیک ہے خود کھا لیں آپ اس کو. یہی مسئلہ ربیع الاول کے حلووں کا بھی یہی مسئلہ ہے، 11ویں شریف کا بھی یہی ہے کہ اگر کسی نے 11ویں شریف حضرت گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ثواب پہنچانے کے لیے 11ویں نکالی ہے تو ثواب تو کسی کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں یا افضل سمجھ رہے ہیں اور دن متعین کر لیا تو یہ بدعت تو ہے، لہذا اس 11ویں شریف کے حلوے کو قبول نہ کریں، بدعت کی تائید ہے. اور اگر پھڈے بازی کا اندیشہ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، محلے داری بھی کرنی ہے، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تمہیں تو محلے داری کرنی نہیں ہوتی، آپ لوگ تو مسجد سے آئے نکل لیے پتلی گلی سے، ہم تو محلے داری بھی کرنی ہوتی ہے. تو اگر ڈر ہے کہ نفرتیں پھیلیں گی تو قبول کر لیں، لیکن محبت سے اس کو سمجھا دیں، اور جب قبول کر لیا تو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو کھا لیں، رزق ہے وہ. لیکن اگر کسی نے نیاز نکالی حضرت گیلانی کو خوش کرنے کے لیے کہ اس سے ان کا قرب حاصل ہوگا، وہ خوش ہوں گے، ان کی رضا مقصد ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ شرک ہے. کیونکہ صدقات و خیرات صرف اور صرف جانور کا حلال کرنا صرف اللہ کے لیے، صدقہ یہ عبادت جتنی بھی ہیں وہ صرف کس کے لیے ہوتی ہیں؟ اللہ کے لیے ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو پھر اگر غیر اللہ کے لیے ہے پھر یہ نظر لغیر اللہ ہے، یہ حرام ہے، ناپاک ہے، نجس ہے. پھر ایسی صورت میں آپ اس کو نہیں کھا سکتے. کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں یہ بڑا سوال. اب آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں کہ آپ نے تو بجائے فائدے کہ ہمیں اور کنفیوز کر دیا. پتہ کیسے چلے گا کہ یار یہ کیا ہے؟ تو پتہ ایسے چلے گا، اس سے پوچھ لو بھائی یہ کیا ہے، یہ کیوں لا رہے ہو؟ تو بتا دے یار یہ حضرت حسین کی یاد میں ہے. تو آپ بولو حضرت حسین کی یاد کیا میں مطلب ہے ان کو ثواب پہنچانے کو کہتے ہیں، ثواب پہنچانے کے بولو یار غلط ہے، بدعت ہے، لیکن بسم اللہ. اس لیے کوشش کریں کہ رد کر دیں اس کو. یہ تو میں قبول کرنے کا اس صورت میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی کوئی مسئلہ، بعض لوگ پھر دینداروں سے نفرت کرتے ہیں، اس نے تو پورا بیان نہیں سنا ہوگا نا، بہت سے بیچاروں میں جہالت بھی ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا. لڑے نہیں کسی سے، محبت سے انکار کر دیں یار ہم لوگ حلوے مانڈے والے نہیں ہیں. میرے گھر تو پہلے اب تو یہ چیزیں آتی نہیں ہیں، لیکن لوگوں نے جائز چیزیں چھوڑنا بھی بھیج دی ہیں.
ओ भाई मैंने हलवे मांडो का इनकार किया है, ईद पे ईद उल फितर का दिन कितना मुबारक होता है, उसमें तो एक दूसरे के यहाँ कुछ ले जा रहे। मैं पाकिस्तान का वाहिद इमाम हूं जिसके यहाँ ईद उल फितर के दिन भी कुछ नहीं आता। मैं अल्लाह का शुक्र है खाने पीने का भूखा नहीं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने बहुत रिज़्क दिया। एक दिन मैंने अपने खास दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार ईद के दिन तो इमाम को तो लोग थोड़ा सा पूछ लेते हैं, ठीक है अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, लेकिन इतना भी फीका नहीं होना चाहिए पब्लिक को कि इमाम से इतनी अकीदत तो होती है। यार ईद बकरीद में तो अड़ोस पड़ोस लोग इमाम साहब के घर कोई बिरयानी शिरयानी, मैंने कहा मुझे शौक नहीं है कोई बिरयानी शिरयानी का, लेकिन मुझे लोगों के इस एटीट्यूड पे ताज्जुब होता है कि मुझे 10 साल हो गए तो ईद पे तो कुछ भेज दो। तो उन साहब ने मुझे कहा इसी महल्ले के, उन्होंने कहा असल में लोग ऐसा नहीं है कि आपसे नफरत करते हैं, आपने बयानात इस किस्म के किए हुए हैं खाने पीने के बारे में कि लोग डरते हैं। लोग क्या करते हैं, डरते हैं अबे कहीं भेज दिया तो ऐसा ना हो कि वहीं से वापस कर देंगे, इतना सख्त आपने इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया है। तो मैंने कहा वो तो हलवे मांडों के बारे में इख्तियार किया। तो खैर ईद पे अब उम्मीद है इंशाअल्लाह, ठीक है ठीक, लेकिन ना भेजें आप लोग, मोहब्बत बस जबान से इजहार कर दें। मैं एक मसला बयान कर रहा हूं कि मेरे बयानात इस बारे में ऐसे होते हैं कि लोग ये समझते हैं कि ये नफ्से हदिये के ही खिलाफ है, इनको हदिया दिया तो थप्पड़ ना मार दें खींच के, तो ऐसा एटीट्यूड। मैंने कहा अच्छा है यही रहने दो, इससे एक थोड़ी सी लोगों में इज्जत रहेगी कि लोग समझते हैं बड़ी सींग है नहीं मगर टक्कर मारते हैं ये। तो ये इसलिए हमने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि लोग इमाम को की तौहीन करते हैं। अब एक साहब के अब्बा का इंतकाल हो गया, हर जुमेरात को मेरे घर कोफ्ते, अंडे आलू और कोफ्ते लेकर आ रहे हैं। हम तो जुमेराती मौलवी हैं नहीं, तो मुझे ये पता ही नहीं था कि आज जुमेरात है। मैंने कहा चलो बेचारा अकीदत मोहब्बत में ला रहा है तो मैं रख लेता था। घर वालों ने फिर जब हर जुमेरात को होने लगा तो घर वालों ने जुमेरात को रात को खाना पकाना ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा यार जब आ ही जाता है तो मैंने कहा चलो ठीक है अल्लाह दे रहा है। बेचारा है भी अकीदत मोहब्बत, मेरा नमाजी था। कोफ्तों का टाइट किस्म का बड़ा मज़ेदार सालन आ रहा था। एक दिन मुझे ख्याल हुआ कि यार कुछ दिन पहले इनके अब्बा का भी इंतकाल हुआ है और ये जुमेरात भी है, ऐसा तो नहीं अब्बा के सवाब के लिए मुझे खिला रहे हो। मैंने उनसे पूछा ये आप अपने अब्बा को सवाब पहुंचाने के लिए मुझे खिला रहे हो? उन्होंने कहा जी। मैंने कहा यार आप मुझे एक बात बताओ कि आपके दादा का जब इंतकाल हुआ था तो आपने अपने अब्बा को कभी गिफ्ट दिया या खाना खिलाया? तो इसलिए खिलाया ना कि वो आपके अब्बा हैं। अगर अब्बा को किसी दिन आपने खिलाया, अब्बा पूछे बेटा क्यों खिला रहे हो, आपके अब्बा दादा का इंतकाल हुआ है उनके सवाब के लिए आपको खिला रहा हूँ, अब्बा को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? ओ भाई अब्बा को जो खिलाया जाता है इसलिए नहीं कि दादा का की मौत वाक़ई हो गई, अब्बा को इसलिए खिलाया था कि वो अब्बा हैं। नहीं आ रही बात समझ में? आप अपनी मंगेतर को इजी लोड करा रहे हो 500 का, वो कहे भाई क्यों करा रहे हो? असल जवाब ये कि भाई वो तो गलत है ये इजी लोड ना कराया करें, लेकिन जो आजकल उर्फ चल रहा है आप क्या कहोगे? भाई एक ताल्लुक है, एक मोहब्बत है, मैं चाहता हूं ये रिश्ता ना टूटे, ये कहोगे ना। अगर आपने कहा मेरी चूंकि दादी का इंतकाल हुआ है तो चूंकि उनको सवाब पहुंचाने के लिए कोई गरीब मिस्कीन भिखारी मिल नहीं रहा था तो मैंने कहा तुम ही हो गरीब तो चलो मैं तुम्हें 500-500 रुपए का बैलेंस लोड करा दूं, उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अगर उसमें गैरत होगी तो गुस्सा आएगा। तो याद रखो इज्जतदार, जिसको इज्जतदार, मैं नहीं कह रहा मैं इज्जतदार हूं, लेकिन जिसकी को आप इज्जतदार समझते हो उसको हदिया दिया जाता है, उस पे सदका नहीं किया जाता, सवाब पहुंचाने के लिए नहीं, हदिया दिया जाता है उसके इकराम के लिए, उससे मोहब्बत बढ़ाने के लिए, उससे ताल्लुक बढ़ाने के लिए। तो उलमा को हदिया दिया करो सवाब की नीयत से नहीं, मोहब्बत की नीयत से। सवाब गरीबी में खुद ब खुद मिलेगा, नहीं यारी मेरा ख्याल है, सवाब खुद ब खुद गरीबी में मिल जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये कोफ्ते किसी गरीब को खिलाए, मैं अल्लाह का शुक्र है गरीब नहीं हूं, किसी गरीब को सदका कर दिया करे अब्बा के सवाब के लिए। आइंदा मुझे इस गली में आप कोफ्ते लेकर घूमते हुए नजर नहीं आए, ठीक है, आइंदा नहीं नजर आए। तो ये एक सदका और हदिये में फ़र्क है कि हदिये में सामने वाले की इज्जत होती है, तभी हदिये में बहुत इज्जत एहतराम के साथ के कबूल कर लें तो बड़ी नवाजिश होगी आपकी। और हदिया मालदार उलमा को भी दिया जाता है, बल्कि मालदार उलमा को हदिया देना ज़्यादा सवाब है क्योंकि उसमें उनकी बेइज्जती का पहलू बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे हजरत फरमाया करते थे मालदार आलिम को हदिया देना ज़्यादा सवाब है, इसलिए कि उसमें उसकी बेइज्जती का बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। वो कभी भी आप उसको ये नहीं दिखा सकते कि मेरे टुकड़ों पे पल रहा है, वो कहेगा मेरे पास अल्लाह का दिया तुमसे ज़्यादा है। तो कहाँ से कहाँ बात चली गई। तो ये साले सवाब के लिए खिलाना तो ये भी तौहीन है। तो अगर कोई पीराने पीर की न्याज निकाल के आपके घर में ला रहा है उनको सवाब पहुँचाने के लिए, तो इसमें आपकी बेइज्जती भी है। इसमें आपको ये साबित कराया जा रहा है कि आप चूंकि महल्ले में सबसे गरीब हैं, उनको सवाब पहुंचाने के लिए मुझे आपसे ज़्यादा कोई मुस्तहिक नज़र नहीं आया, मैंने कहा चलो बिस्मिल्लाह। तो आप कहें भाई हम गरीब नहीं हैं, हम हदिया कबूल करते हैं, सदक़ा तो खैरात कबूल नहीं करते। अगर गरीब हो तो भी ये कह दें कि गरीब नहीं है। अपनी गुर्बत बयान करनी है तो अल्लाह के सामने बयान करो ना, पब्लिक के सामने क्यों बयान करें
کیا خیال ہے؟ غریب ہو کے بھی آدمی رہے ایسے جیسے اس سے بڑا. ہمارے حضرت بہت مسکین تھے, غریب تھے 60 سال کی عمر تک, لیکن فرماتے میں رہتا ایسے تھا, پبلک سمجھتی تھی اس محلے میں ان سے زیادہ پیسے والا کوئی ہے ہی. لوگ کہتے ہیں مجھ سے آ کے قرضے مانگتے تھے, ایسی شان کے ساتھ انہوں نے. مولوی تھے, مولوی ایسے ایسے مولوی بھی ہیں مارکیٹ میں, دیکھو آپ, مولوی تھے مگر ایسے رہتے تھے, کہتے ہیں لوگ مجھ سے آ کے قرضے مانگتے تھے. تو اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ ادھر ہیں یا ادھر. اگر سنی ہیں تو مرثی سننا چھوڑ دیں. کربلا کے واقعات جو مستند ہیں وہ علماء کی کتابوں میں پڑھیں, ٹھیک ہے, ایک تاریخی علم ہے, لیکن ہماری شریعت پہلے سے کامل ہے, ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے. محرم میں شادی بھی ابھی کیا کریں. محرم میں شادی کے بہت سارے فائدے ہیں. ایک یہ کہ برکت ہوگی انشاءاللہ, محرم کا مہینہ ہے. دوسرا فائدہ یہ کہ بدعت کی, جو لوگ سمجھتے ہیں محرم میں شادی غلط ہے تو بدعت کی مخالفت ہوگی, اس کا الگ سے ثواب ملے گا. تیسرا فائدہ یہ کہ محرم میں شادی ہال سستے ہوتے ہیں, سستے میں شادی ہو جائے گی. کیا خیال ہے؟ تو فائدے ہی فائدے, مزے ہی مزے. اور رہا یہ مسئلہ کہ محرم میں شادی ہوئی اور خدا نخواستہ ناکام ہو گئی, اب لوگ یہ بھی کرتے ہیں ناکام ہو جائے, کہہ رہے ہیں محرم میں ہوئی تھی نا اس لیے, تو ان سے بولو بہت سے میرے علم میں ایسے ہیں جنہوں نے ربیع الاول میں کی تھی, ان کی بھی ناکام ہو. شادی کے کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ رمضان میں ہو رہی ہے کہ محرم میں, وہ اس سے ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ جوڑ کا تھا یا نہیں تھا, دونوں تمیز سے رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. اگر دونوں تمیز سے رہنا چاہتے ہیں تو کہیں بھی نکاح ہوگا انشاءاللہ کامیاب ہوگا. اگر دونوں تمیز سے یا دونوں میں سے ایک میں اڑی ہے, وہ رہنا ہی نہیں چاہتا تمیز سے, تو حرم کے اندر بیت اللہ کے اندر بھی نکاح ہوگا تو وہ ناکام ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.